جیسے جیسے الیکشنز قریب آ رہے ہیں، الیکشنز کی تیاریاں جاری ہیں، سیاسی جماعتیں اپنے سیاست چمکانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، لیکن کسی نے کیا یہ سوچا کہ الیکشن کمیشن کے پاس تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ الیکشنز کے لیے درکار ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کے پاس وہ اسپیشل روم ہے جس کے اندر رزلٹ کو سٹور کرنا ہوگا؟ سہیل صاحب، ہے یا نہیں ہے؟ انیکا بالکل نہیں ہے، اور میں جب تفصیلات آپ سنیں گے تو میرے لیے بھی بڑا شاکنگ سرپرائز تھا کہ وہ الیکشن کمیشن جس کے اوپر تقریباً ہر انتخابی ادوار کے اندر اس کے اوپر یہ الزامات عائد ہوتے رہتے ہیں کہ انتخابات شفاف نہیں ہوئے، رزلٹ میں رد و بدل کی گئی ہے، اور 2013 کے انتخابات کے اندر تو دھاندلی اور جس طریقے سے پوری ملکی سیاست کا منظرنامے کے اوپر جتنے اس کے اثرات تھے وہ سب کے سامنے، اور ابھی بھی انتخابی اصلاحات کی بات ہوتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے یہ پتہ چلا ہے کہ جہاں بھی جب جنرل انتخابات ہوتے ہیں اس کے اندر جب انتخابی عمل مکمل ہو جاتا ہے پولنگ کا، اور اس کے بعد ووٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد گنتی مکمل ہونے کے بعد ایک مخصوص قسم کا تھیلا ہوتا ہے، اس کو سیل لگا کر بند کرنے کے بعد انتخابی ضوابط کے مطابق وہ کسٹڈی میں ہونا چاہیے، وہ تھیلا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے عملے کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی عمارت کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن ملک بھر کے اندر آج تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے پاس کوئی ان کا اپنا ایسا ارینجمنٹ نہیں ہے جسے ٹیکنیکلی یا ان کے ٹرم میں اسٹرانگ روم بولا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایک اسٹرانگ روم ان کے پاس نہیں ہے کہ جب ووٹنگ عمل مکمل ہو، گنتی کا عمل مکمل ہونے کے بعد اس نتائج کو محفوظ رکھ سکیں۔ اور وہ کرتے کیا ہیں، وہ جب اس کو تھیلے کو سیل لگا کے بند کیا جاتا ہے، اس کے بعد متعلقہ جو ضلع ہوتا ہے اس کا مال خانہ ایک موجود ہوتا ہے، راؤ صاحب اسے بخوبی واقف ہوں گے کہ وہ مال خانے کا کتنا محفوظ نظام ہوتا ہے اور کن لوگوں کی وہاں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے، وہاں پہ رکھ دیے جاتے ہیں تھیلے۔ اور الیکشن کمیشن کے پاکستان کے حکام نے یہ بتایا کہ جتنے آج تک ہم بعد میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہ اس تھیلے کی سیل ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں سے جو بیلٹ پیپر ہے وہ پورے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم اس مال خانے کے ریکارڈ میں اس تھیلے کو رکھتے ہیں وہیں پہ اس کے ساتھ گڑبڑ ہوتی ہے، وہ یا اس کو مس مینج کیا جاتا ہے یا جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے وہیں پہ ہمارے اس ریکارڈ کو ہمارا ریکارڈ متاثر ہوتا ہے۔ سہیل صاحب، یا مس مینج کیا جاتا ہے یا مینج کیا جاتا ہے؟ ایگزیکٹلی، وہیں پہ ان کے پاس مارجن ہوتا ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، ان کے سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال یعنی کہ آئندہ سال جو الیکشن ہوں گے اس میں ہم 27 اپنے اسٹرانگ روم بنا سکیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کسٹڈی میں ہو۔ جب گنتی کا عمل مکمل ہو جائے اور بیلٹ پیپر کو سیل لگائی جائے تو کسی ضلعی حکومت کے ماتحت ہونے کی بجائے الیکشن کمیشن کی کسٹڈی میں ہو۔ ابھی یہ پرپوزل ہے، ابھی تک بھی کوئی واضح طور کے اوپر اسٹیبلش نہیں کیا جا سکا، لیکن 27 اسٹرانگ روم بنانے کی تجویز ان کے پاس موجود ہے اور وزارت خزانہ سے رابطے کر رہے ہیں چونکہ اس کے لیے انہیں فنڈ کی ضرورت ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اور بھی انہیں بہت سے مشکلات کا سامنا ہے، لاجسٹکس کی، اور اس کے بعد ان کے پاس اپنے ریگولر سٹاف کی 674 ان افسران کی کمی ہے ان کے پاس، ملازمین کی نہیں، لوور رینک نہیں، گریڈ 17 سے گریڈ 19 کے 674 افسران انہیں چاہیے۔ اب وہ بھی وزارت خزانہ سے ٹیک اپ کیا گیا ہے کہ آپ انہیں ہماری ان کے جو فنڈز کی ان کے لیے ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم یہ پروسیس شروع کر سکیں، تاکہ آئندہ انتخابات سے قبل ہمارے پاس یہ افسران ریگولر بنیادوں پر ہونے چاہیے تاکہ ہمیں اس وقت کانٹریکٹ کے اوپر یا مختلف اداروں سے جو ہم سروسز لیتے ہیں سٹاف کی وہ نہ لینی پڑے۔ یہ دو بنیادی جو بھی انتظامات ہونا باقی ہیں، دیکھتے ہیں یہ ہو پاتا ہے یہ نہیں ہو پاتا، لیکن انتخابی نتائج کا الیکشن کمیشن کے کسٹڈی میں نہ ہونا یہ بڑا ایک سوالی نشان ہے۔ ڈیفینیٹلی، اور راؤ صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ آج تک جتنے الیکشنز ہوئے اس میں کچھ نہ کچھ فیصد، کچھ چھوٹی پرسنٹیج ہو یا بڑی پرسنٹیج ہو، دھاندلی ضرور ہوتی آئی، اور جب آپ ایک اتنا بڑا لوپ ہول چھوڑ رہے ہیں، اتنا بڑا گیپ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشنز ہو پائیں گے؟ وہ فرام دا سٹارٹ یہ گڑبڑ ہوتی ہے اس کی، یہ تو لاسٹ سٹیج ہے جہاں پہ ابھی ہوا یہ ظہیر جمالی صاحب کی کورٹ میں میرا خیال ہے ایک دفعہ وہ ریکارڈ مانگا گیا تو وہ گھاس پھوس نکل رہا ہے اس میں سے، تھیلے میں سے۔ تو یہ مینیپولیشن مختلف لیول پہ ہوتی ہے جو آپ نے مینیج کرنے کی بات کی، یہ ہوتی ہے الیکشن کمیشن کو بیسیکلی سنڈروم سے نکلنا چاہیے کہ 5 سال بعد الیکشن ہونے ہیں۔ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں، بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں، ہر سال ہر 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک تو ان کو اس کے لیے پورا ہر وقت کا جو یہ فل ٹائم کہہ لیں کہ ایک ایکٹیو قسم کا آفس ہونا چاہیے جس کے ڈسٹرکٹ لیول پہ نمائندے بہت ضروری ہیں۔ ان کے ڈسٹرکٹ آفیسر، الیکشن آفیسر جو ہیں
उनकी पोस्ट अवेलेबल है इनके पास, इनको फौरी तो आज से बहुत पहले इनको ये करना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स होंगे तो आपको थोड़ा सा रिटर्निंग अफसर्स और बाकी चीज़ों का उस पर भी थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा कि आपका अपना स्टाफ होगा, आप अपने स्टाफ के जरिए सारी चीज़ें मैनेज कर सकें। फिर दुनिया के तजर्बात से फ़ायदा उठाने का दौर है, ग्लोबल विलेज कहा जाता है। वैसे दुनिया में इतनी चीज़ें आपके पड़ोस में हो रहा है, इलेक्शन श्रीलंका का होता है या इंडिया का नॉन कंट्रोवर्शियल किस्म के इलेक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में आप जाएं, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, फिर आपका रिकॉर्ड कीपिंग का जो मसला है वो भी स्ट्रांग रूम की बजाय आपको कंप्यूटर चाहिए, उसको वो आप कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं इन टेक्निक्स पे जाते? आप स्टाफ भी बहुत जरूरी है भर्ती करना, लेकिन आप मॉडर्न टेक्निक्स को भी फॉलो करें। ठीक है, चलिए इतना जरूर है कि अगले इलेक्शंस में अगर इस बार जो हुकूमत को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा ऑपोजिशन की तरफ से, अगर ये फेस नहीं करना चाहते तो फिर अगले इलेक्शन के हवाले से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।